مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام عرض کرتی ہوں، اور بی ٹی ایل ٹی وی کے پروگرام یسوع سنگ سویرا میں آپ کو آپ کی ہوسٹ سمینا جارج خوش آمدید کہتی ہوں۔ سال کے دوران آنے والے مقدس تہواروں کے خصوصی پروگرام کی میزبانی کی برکت میرے حصے میں آتی ہے، جس کا سارا جلال میں خداوند کو دے کر اس کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور اسی لیے آج پھر ایک خصوصی اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ راگ کے بدھ کے حوالے سے ہم آج بات چیت کریں گے۔ آج اس پروگرام میں ہم یہ سیکھیں گے، جانیں گے کہ راگ کا جو بدھ ہے اس کی ہماری دنیاوی، روحانی اور جسمانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہ دن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور اس دن کو لے کر میرے اور آپ کے فرائض میں کیا کچھ شامل ہے۔ ان سب پر بات چیت کرنے کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ پاسٹر پرویز اقبال صاحب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پاسٹر صاحب کو آج کے کلام کے لیے دعوت دوں، آپ سے متعارف کرواؤں، تو ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ اسی دوران آپ اپنی بائبل مقدس، اپنی نوٹ بک اور قلم لے لیں۔ میں یقین دلاتی ہوں آپ کو کہ آج آپ کے پاس بہت سارے اہم حقائق نوٹ کرنے کو ہوں گے، اور آپ بائبل مقدس میں ہمارے ساتھ مل کر بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، راگ کے بدھ کے خصوصی ایپیسوڈ پہ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاسٹر پرویز صاحب کے ساتھ مل کر آج کے کلام کو سنتے ہیں، تو چلیے پاسٹر صاحب سے ملتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، میری طرف سے، بی ٹی ایل ٹیلی ویژن کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو یسوع سنگ سویرا میں ایک بار ہم پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ اتنی دور سفر کر کے آئے ہیں اور آج کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سب کے لیے ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کو دیتا ہوں، اور شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ نہ ہماری منصوبہ بندی سے، نہ ہماری طاقت سے ہے، یہ بس خداوند کا فضل ہے کہ ہم سب یہاں پر ہیں۔ اور بی ٹی ایل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمیں مدعو کرتے ہیں، ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کی عمیق باتوں کو مل کر سیکھیں۔ جی پاسٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں راگ کا بدھ اس کے متعلق تفصیلی طور پر بائبل مقدس میں سے بتائیں، میں یہاں چاہوں گی کہ آپ میرے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک برکت اور مسا کی دعا کریں، تاکہ جو بھی کلام ہم آج سیکھیں وہ خداوند کی پاک مرضی سے سیکھیں اور روح القدس کی رہنمائی میں سیکھیں۔ ہاں جی ضرور۔ عزیزو، آئے میرے ساتھ مل کر خداوند کے حضور میں ہم سب جھک جاتے ہیں۔ وہ خدا جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ خدا جو ہمارے کہنے سے پہلے ہر بات سے واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکاریں۔ ہم اپنے آپ کو خالی کر کے خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ مہربان آسمانی خداوند باپ، تمام تر تمجید، ستائش، جلال آپ کے پاک نام کو دیتا ہوا اپنے آپ کو جان بدن روح کی تمام قوت سے خالی کر کے آپ کے پاک قدموں میں جھکا دیتا ہوں۔ تمام بہن بھائیوں کو، تمام عزیزوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کے پاک لہو میں چھپا دیتا ہوں۔ خدا باپ، ہمارا آج کا مل بیٹھنا آپ کو پسند آئے۔ آج جب ہم نے دن کا آغاز آپ کے پاک نام سے کیا ہے، اس دن کو آپ اپنے پاک ہاتھوں میں لیں۔ جس طرح ہم نے ایک خوبصورت صبح دیکھی ہے، اسی طرح خدا باپ یہ دن اپنے انجام کو آپ کے مسا میں ہو کر گزرے۔ آج کلام میں سے جو سیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، خدا باپ اس پر سمجھنے کی قوت آپ ہمیں عطا کریں،
اور اس پر چلنے کا ہمیں بڑا گہرا مسا بخشیں. ہماری زبان بنے، ہماری قوت بنے، ہم میں سے ہو کر کلام کریں، ہمارے یہاں مل بیٹھنے سے آپ کا نام جلال پائے. مسیح یسوع کے القادر اور مبارک نام میں آمین. آمین. شکریہ پاسٹر صاحب بابرکت دعا کے لیے. اب ہمیں آپ کلام مقدس کی روشنی میں یہ بتائیں کہ آج کا جو دن ہے راکھ کا بدھ، اس کی ہماری روحانی جسمانی زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کیا اثرات ہیں؟ ہاں جی ضرور. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ راکھ کا بدھ، اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. جب تاریخی پس منظر کیا ہے اس کا؟ جی ضرور. اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے چھپے راز کیا ہیں، اور وہ راز ہمیں کلام سے کہاں سے معلوم ہوتے ہیں، اور ہمیں کس طرح انہیں اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنا ہے. ان سب باتوں کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. جب ہم کسی بھی دن پر یا کسی بھی موقع پر یا کسی بھی موضوع پر جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اس کے تمام حقائق کا پتہ ہونا ضروری ہے. راکھ کا بدھ یہ ایک کلیسیائی تہوار ہے. اس تہوار کی یا اس دن کی کلام مقدس میں منانے کی نہ تو کوئی احکام ہے، نہ کوئی اس کا ذکر ملتا ہے. یہ کلیسیائی خادموں نے، خدا سے پیار کرنے والوں نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں اپنے آپ کو وہ مجموعی طور پر، کلی طور پر خالی کر کے خدا کی حضوری میں لے آتے ہیں. اقرار کرتے ہیں کہ خدا باپ میں کچھ نہیں ہوں، آپ مجھے اٹھائیں. اور بلا شبہ ہمارا خداوند ہمیں اٹھاتا ہے. اس دن کی جو ترتیب ہے وہ کچھ اس طرح سے خداوند کے لوگوں نے اسے مرتب کیا ہے کہ اس کے پس منظر میں جو 40 دن کا ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جب روح القدس بیابان میں لے گیا اور شیطان اسے آزماتا رہا، تو وہاں خداوند نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا. جی بغیر کچھ کھائے پیے وہ بیابان میں رہا. آج کے دن سے شروع ہونے والا وہ دورانیہ شروع ہوتا ہے جب ہمارا خداوند مسیح 40 دن بیابان میں رہا. اور اسی پس منظر میں یہ 40 دنوں کا عشرہ ترتیب دیا جاتا ہے، جو کہ آج سے شروع ہو کر گڈ فرائیڈے تک ہوتا ہے، آخری روزے تک. لیکن اگر آپ اس دنوں کو کاؤنٹ کریں تو یہ 46 دن بنتے ہیں. 46 ڈیز کا یہ جی دورانیہ ہے پورا. اور یہ 46 ڈیز میں وہ 6 اتوار جو اس دوران آتے ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے، اور باقی 40 روزے مکمل ہونے کے بعد گڈ فرائیڈے کا تہوار اس دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے خداوند کی عید پاشکا مناتے ہیں. ایسٹر کا تہوار بھی جسے کہا جاتا ہے جی وہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. لیکن یہ روزے کے جو ایام ہیں یہ ہمیں خداوند کی قربت میں، خداوند کی حضوری میں لے جاتے ہیں. اور خداوند کی حضوری اور خداوند کی قربت میں جانے کے لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خالی کر دیں، بڑے عاجز ہو کر، بڑی انکساری سے اپنے خداوند کے حضور میں جھکیں. اور اس کا آغاز اسی آج کے دن سے کیا جاتا ہے. جی اب بہت ساری کلیسیاں ایسی بھی ہیں جو مسلسل 40 روزے رکھتی ہیں، یعنی وہ اتوار کا روزہ اس میں سے مائنس نہیں کرتے، وہ اس میں مکمل ایک بلا تعطل یہ سارے روزے رکھتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، یہی دیکھنے میں بھی آیا ہے، سننے میں بھی آیا ہے کہ اتوار کا جو روزہ ہے وہ ہمارے لوگ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں آج روزہ نہیں رکھنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا تو انہوں نے لگاتار 40 دن کا روزہ رکھا، اس میں اتوار کا وقفہ نہیں تھا. اور یہاں پہ ایک اور میرے ذہن میں آئی جب آپ نے بات کی، تو آپ نے کہا کہ گڈ فرائیڈے کا جو روزہ ہے وہ آخری ہوتا ہے. تو کیا گڈ فرائیڈے کے بعد جو ہفتہ آتا ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے جی، پہلی بات آپ نے 2 باتیں کی ہیں ہم، کہ اتوار کا جو روزہ ہے یہ کیوں نہیں ہوتا. اور جب خداوند مسیح نے روزے رکھے تو انہوں نے ایک ترتیب سے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا. جو اتوار کا روزہ نہ ہونے کی بات ہے، وہ جو
ہمارے علماء ہیں جو اس کے ترتیب دینے والے ہیں اس دورانیے کو، ان کے خیال میں یہ روزہ اس لیے نہیں اتوار کا رکھا جاتا کہ اس دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے موت سے جی اٹھنے کی عید کا دن ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی ہفتے کی بات کہ جی ہفتے کو روزہ کیوں نہیں ہوتا، تو چونکہ گڈ فرائیڈے کو خداوند کو مصلوب کر دیا جاتا ہے، تو کلیسیاں جو درمیانی دن ہے ہفتے کا اس دن روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتی کہ ہمارا خداوند مصلوب ہوا۔ جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب اس خوبصورت بات کے لیے، کلام کے لیے۔ ناظرین دل تو نہیں چاہتا لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہماری تکنیکی مجبوری ہے۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، کلام کا سلسلہ یہیں سے آ کر ایک بار پھر جوڑیں گے۔ عزیزو، ایک بار پھر یسوع سنگ سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا دن یعنی راکھ کا بدھ، اس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے، اور پاسٹر صاحب کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں اور آج کے دن کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو راکھ ہے یہ ہم ماتھے پر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ماتھے پر راکھ کا لگانا ایک علامت ہے، ایک نشان ہے، اور آپ کا سوال کہ کیوں لگاتے ہیں، جیسے میں نے شروع سے کہا کہ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو ہمیں کلام مقدس میں بہت سی شخصیات ملتی ہیں جو مجموعی طور پر، مکمل طور پر راکھ پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے راکھ پر بیٹھ کر اپنے خداوند کی توجہ حاصل کی۔ اصل میں اپنے آپ کو راکھ میں راکھ کر دینا، راکھ پر بٹھا لینا، یہ انتہائی عاجز اور انکساری کی علامت ہے کہ آپ خداوند کو کہتے ہیں کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں، تب خداوند ہمیں اٹھاتا ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں تو خداوند ہمیں اٹھاتا ہے۔ اور راکھ لگانے کا جو اصل وجہ ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ خداوند میں کچھ نہیں ہوں، آپ مجھے اٹھا لیں۔ جی، تو پاسٹر صاحب یہ جو راکھ تیار کی جاتی ہے یہ کسی خاص اجزاء سے تیار کی جاتی ہے؟ کیا ہے اس کا پس منظر، کیا ہے اس کا؟ راکھ کو جو تیاری ہے تو بڑا میرے خیال ہے کہ بڑا آسان سوال ہے، لیکن جاننا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ جاننا، پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے۔ یہ راکھ جو تیار کی جاتی ہے یہ گزشتہ برس کا جو پوم سنڈے منایا جاتا ہے اس میں جو چرچ میں کھجوریں سجاوٹ کے لیے لگائی جاتی ہیں، ڈالیاں استعمال کی جاتی ہیں، پوم سنڈے پر ان کو جلا کر، جو بچی ہوتی ہیں ان کو جلا کر وہ راکھ محفوظ کر لی جاتی ہے اگلے سال راکھ کے بدھ پر استعمال کرنے کے لیے۔ اور یہی راکھ جو ہے وہ آج کے دن لوگ اپنے ماتھوں پر لگاتے ہیں۔ کئی کلیسیاں تو اپنے چرچز میں یہ راکھ لوگوں کو ساتھ دیتے ہیں کہ لے کر جائیں اور آپ کے گھر کے وہ لوگ جو نہیں آئے ہیں وہ بھی لگائیں۔ اور تو اور یہ اب بات بہت بڑھتی چلی ہے، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے ممالک میں جو خداوند کے چنیدہ لوگ ہیں، خداوند کے خادم ہیں، وہ عام پبلک پلیسز میں جا کر لوگوں کو راکھ لگاتے ہیں، اور لوگ بھی لگانے سے دریغ نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو کلام کی طرف لے کر چلتا ہوں تاکہ ہم جانیں کہ وہ کیا شخصیات ہیں۔ دو باتوں کا میں ذکر کروں گا، دو شخصیات کا اور دو واقعات کا۔ جی، کلام مقدس میں ہمیں بڑے اس کے واضح ملتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت ایوب کی ہے۔ جی، ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند کے بندے ایوب کو شیطان نے آزمانے کے لیے انتہائی حد تک چلا گیا، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بیٹے بیٹیاں،
وہ شخص جو اس سرزمین کا سب سے امیر ترین شخص تھا، وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں تھا، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا، تکلیف دکھ میں تھا. جب اس کے جسم پر شدید پھوڑوں کی حالت تھی اس نے کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لکھا، کلام میں لکھا ہے، اور وہ راکھ پر بیٹھ گیا اور وہ خداوند کا شکر ادا کرتا ان حالات میں، اور خداوند سے رحم مانگتا کہ خداوند آپ ہی ہیں، خداوند تو ہی مجھے ٹھیک کرے گا، میں ہر بات میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. وہ دن نہیں رہے، یہ دن بھی نہیں رہیں گے. دوسری شخصیت ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے ہمیں ملتی ہے، اور یہ بڑی ایک افسوسناک ہے. پہلی بات یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ راکھ، ہم اس وقت راکھ لگاتے یا راکھ پر بیٹھتے ہیں جب کوئی ایک خلاف توقع کام ہوتا ہے. جیسے ایوب کی زندگی میں، ایوب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے زندگی میں یہ حالت آ جائے گی کہ جو میں امیر ترین شخص ہوں وہ پھر انتہائی غریب بالکل ترین ایک شخصیت. حادثے میں وہ ہاں اس جی، کے بچے، اس کا گھر، خاندان سب کچھ تباہ ہو گیا. ہاں جی. ایسی ہی ایک شخصیت ہمیں ملتی ہے داؤد کی بیٹی تمار. اس کے یہ بہت بہت خوبصورت کہانی ہے، آپ ضرور کلام مقدس میں سے دیکھیے. دوسرا سیموئیل اس کے 13ویں باب میں ہے. اس کے ساتھ بھی جب اس کے بھائی نے دست درازی کی تو وہ اس تمار کے لیے ایک خلاف توقع بات تھی. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی میرے ساتھ. لیکن جب ایسا ہوا تو پھر اس بھائی نے اسے اپنے گھر سے نکال بھی دیا. تب وہ تمار جو تھی وہ راکھ پر بیٹھی اور اس نے اپنے خداوند کے حضور گریہ زاری کی. جب خلاف توقع ہماری زندگی میں کام ہوتے ہیں تب ہم خداوند کو گڑ گڑاتے ہیں، خداوند کے حضور. قوم کے لیے بھی لوگ راکھ پر بیٹھے. آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو کب ہم کتنا اپنے آپ کو اس حد تک خالی کر دیتے ہیں، کتنا ہم، اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں سے ہی ہمیں ملتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ یونا نبی کا صحیفہ دیکھ لیں. ہاں جی، ٹھیک ہے. کیا آپ مجھے اس حوالے پر ہیں تو میرے لیے آپ پلیز پڑھ دیں. یونا 3 باب جی. اور اس کی 5ویں آیت سے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر اور روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا. اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا. آمین. آمین. نینوا کے لوگوں کو جب یونا نے یہ منادی کی کہ 40 دن بعد نینوا شہر خداوند کے عذاب سے، خداوند کے غضب سے نیست و نابود ہو جائے گا، جی. تو اس منادی کو سن کر وہاں کے نینوا شہر کے لوگوں کا جو ری ایکشن تھا وہ ہم ان آیات میں جو بھی آپ نے تلاوت کی ہے، پڑھا ہے، کہ نینوا شہر کے لوگوں میں ہر ادنا اور اعلیٰ، ہر چھوٹا بڑا، خواہ وہ وزیر تھا، خواہ وہ تاجر تھا، کوئی گورنمنٹ کا ملازم تھا یا ایک عام شہری تھا، کچھ بھی تھا، ہر ادنا اور اعلیٰ نے ٹاٹ اوڑا. جی. اپنا لباس، شاہانہ لباس چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھ گئے. جی پاسٹر صاحب، بڑا خوبصورت کلام اور بڑا معلوماتی ماحول ہے، لیکن ایک بار پھر ہمیں ناظرین یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لینا پڑے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر میں آ کر کلام کا سلسلہ یہیں سے پھر جوڑیں گے.